بہت شکریہ رباب جی، بالکل خوش آمدید کہتا ہوں اپنے ناظرین کو گفتگو کے حصے میں. جناب کیسر عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ پی ایچ ڈی وہ کر رہے ہیں البیت یونیورسٹی سے، اور بہرحال ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ تہران یونیورسٹی میں سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو معذرت میں چاہوں گا آپ سے بھی اور ڈاکٹر صاحب سے بھی، اور چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سلام عرض کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. موقع عطا کیا کہ ہم بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب بڑا اہم موضوع آپ نے خود بہرحال درخواست کی کہ بھئی اس موضوع کو چلایا جائے، اور ہمارے جو ہے بہرحال جو سربراہ ہیں انہوں نے اس کو قبول کیا. بڑا اہم موضوع ہے کہ دین کا کیا کردار ہے ایک ثقافت بنانے میں، ایک اچھی ثقافت ہمیں دینے میں. تو بہرحال آپ ہی اس کا پھر جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سلام عرض کرتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں، اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے فرصت عطا کی کہ یہاں پہ آئیں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں کچھ عرض کریں. بہت شکریہ. تو معاشرہ افراد سے مل کے بنتا ہے، افراد کا ایسا مجموعہ جو کسی خاص ہدف، خاص مقصد یا نظریے یا آئین کے تحت کسی ایک مخصوص خطے میں، کسی مخصوص جگہ پہ اپنی زندگی گزار رہا ہو، تو ایسے افراد پہ مشتمل اجتماع جو وجود میں آتا ہے اس اجتماع کو معاشرہ کہتے ہیں. صحیح. معاشرے کی تعمیر کے لیے یا معاشرے کی ترقی کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے میری نظر میں وہ دین ہے. اچھا. کیونکہ دین ہی ایک ایسی قدرت اور ایک ایسی طاقت ہے کہ جو معاشرے کو پستی سے نکال کر، ذلت سے نکال کر بلندیوں اور کامیابیوں کی طرف لے کے جا سکتی ہے. صحیح. اس لیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کا ہر مادی سسٹم انسان کو چھین لینا سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دین ایک ایسی طاقت ہے کہ جو دے دینا سکھاتا ہے. صحیح ہے. اور ہمیشہ انسانیت میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں جھگڑا جو ہوتا ہے وہ چھین لینے پہ ہوتا ہے، دے دینے پہ نہیں. بالکل صحیح. اس لیے جب تک کسی معاشرے کے اوپر دین یا دین کی فکر یا دین کی جو چھاپ ہے وہ غالب نہیں ہوگی تو اس وقت تک کوئی معاشرہ جو ہے وہ پیش رفت یا ترقی نہیں کر سکتا ہے. اچھا. تو ضروری ہے کہ جذبہ دینی جو ہے لوگوں کے اندر بیدار کیا جائے، لوگوں کو دین کے لیے جو ہے وہ آمادہ کیا جائے کہ وہ اثار کے لیے، قربانی کے لیے، فداکاری کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. اور یہ جذبہ جو ہے دین دلوا سکتا ہے انسان کو. تو دین میں جو پہلی چیز ہے یا پہلا رکن ہے وہ ہے توحید پر ایمان لانا. ٹھیک ہے. ایک انسان جب تک توحید پر ایمان نہیں لاتا، خدا واحد کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتا ہے، تو اس وقت تک وہ موحد یا دیندار نہیں کہلا سکتا. اس میں کسی مخصوص مذہب کی کوئی قید یا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی مذہب ہو، مسیحیت ہے، یہودیت ہے، بدھ مت ہے، عیسائیت ہے یا مسلمان ہیں، اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. تو انسان جب تک موحد نہیں ہوتا. اب توحید پر ایمان لانا کس قدر ضروری ہے اور کس قدر مفید ہے معاشرہ سازی کے لیے. امام رضا علیہ السلام اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن داخل حصنی امن من عذابی، کہ در حقیقت کلمہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا قلعہ ہے کہ جو کوئی اس کے اندر آ جاتا ہے وہ ہر قسم کے عذاب سے بچ جاتا ہے. اور توحید پر ایمان لانا جو ہے اس کے ہم معنوی فوائد ہیں، ہم مادی فوائد ہیں. معنوی فوائد میں یہ ہے کہ جس کسی نے خدا پر بھروسہ کر لیا، خدا کو اپنا رب اور خالق مان لیا اور حقیقت سے دل و جان سے مان لیا، خداوند عالم اس کو لوگوں کے واگزار نہیں، لوگوں پر نہیں چھوڑتا. لوگوں کے حال پر نہیں چھوڑتا، اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. اور جو کوئی خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کو خسارہ نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی وہ کبھی تخریب کی طرف جاتا ہے. امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں خدایا جس کسی نے ساری کائنات کو چھوڑ کر تیری ذات کو اختیار کر لیا اس نے حقیقت میں سب کچھ پا لیا، اور جس کسی نے تیری ذات کو چھوڑ کر کائنات کی کسی چیز کو اختیار کیا حقیقت میں وہ ہر چیز سے محروم رہا. تو خدا کو پانا یا خدا کے اوپر اعتقاد رکھنا جو ہے در حقیقت کائنات کی تمام تر کامیابیوں کو یا کائنات کی تمام تر حسن اور خوبیوں کو اپنے ہاتھ میں لے آنا ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے سے.
تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، یہ تو اس کا ایک معنوی فائدہ میں نے عرض کیا. مادی فائدہ کیا ہے؟ مادی فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کی نفسیات میں یا اس کی روان میں یا اس کے طاقت و شعور میں یہ ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، ایک ذات ہے جو میرے ساتھ ہے. اور وہ ذات خود قرآن میں فرماتی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اے انسان میں تیری اس شاہ رگ حیات سے زیادہ تیرے قریب رہتا ہوں. اور پھر دوسری جگہ پہ قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ انسان یہ نہ سوچنا کہ تو اکیلا ہے، نہیں، اگر تم 3 ہو تو یہ سمجھو کہ چوتھا تمہارے ساتھ خدا ہے، اگر تم 4 ہو تو سمجھو 5واں تمہارے ساتھ خدا ہے. یعنی کبھی بھی اپنے آپ کو خدا سے جدا نہ سمجھو، خدا تمہارے ساتھ ہے. اب جب انسان یہ سوچتا ہے کہ کوئی ذات میرے ساتھ ہے اور اس کے سامنے کوئی تخریب کا یا کوئی منفی کام آ جاتا ہے تو وہ حقیقت میں یہ دیکھ کے چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی انسان منفی کام کرنا یا غیر اخلاقی کام کرنا چاہتا ہے اور اچانک اس کی نظر کسی آدمی پہ پڑ جاتی ہے، کسی انسان پہ پڑ جاتی ہے، تو وہ رک جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے انسان کو کبھی بھی معاشرے میں ایسا کام کرنے نہیں دے گی کہ جو کام پسندیدہ نہیں ہوتا. جناب کیسر جعفری صاحب، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. سوالات میرے ذہن میں بڑے اٹھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے سوالات، لیکن ڈاکٹر صاحب کی گفتگو اتنی بہرحال خوبصورت ہوتی ہے اور بہرحال ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، تو میں یہی سوچا تھا سوال کر کے ٹائم ضائع نہ کروں میں، تو میں ٹائم ضائع نہیں کروں گا. کیسر صاحب کو خود ہی ہم بولنے دیں گے. ابھی ہم چلیں گے رباب کے پاس، دیکھتے ہیں رباب ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں. بہت شکریہ خورم. جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، کیسر صاحب کی گفتگو بہت ہی خوبصورت ہے. جی ناظرین، یہاں ساتھ مل کر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ اور جلدی سے لوٹیں گے آپ کی خدمت میں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں وقت کو بالکل ضائع کیے بغیر فوراً لوٹوں گی خورم کی طرف تاکہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں. جی بہت شکریہ ربال جی. بالکل جناب کیسر عباس جعفری صاحب PhD فیلو تہران یونیورسٹی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں دین کا کردار ایک ثقافت بنانے میں. تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب گفتگو آپ جاری رکھیے. جو خدا پہ ایمان لانے کے بعد، خدا پہ ایمان ایسے آدمی نہیں لاتا، ٹھیک ہے، دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ. جب تک ذہنی طور پہ کانے نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک وہ واقعاً اس طرح سے ایمان نہیں لا. بے شک زبان سے کہتا رہے کہ میں خدا پر ایمان لایا ہوں، خدا پر، لیکن یہ ایمان لانا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب تک کہ اس کا عمل اس چیز کی گواہی نہ دے کہ یہ بندہ موحد ہے اور خدا پر ایمان. عمل کب گواہی دے گا؟ جب انسان عقلی طور پر اور منطقی طور پر یقین رکھتا ہو کہ کوئی خدا ہے. لہذا دلیل کی ضرورت ہے. مثلا ایک، اور اس کے لیے ہر شخص کو ضروری ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھنے کے لیے اپنے پاس کوئی دلیل رکھتا ہو. ٹھیک ہے. ایک بڑھیا سے پوچھا گیا، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی. جی. پوچھا گیا کہ اے بڑھیا تو خدا پہ ایمان رکھتی ہے؟ کہا ہاں میں خدا پہ ایمان رکھتی ہوں. کہا تیرے پاس خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے. کہا میرے پاس خدا کے وجود کی دلیل یہی میرا چرخہ ہے. اچھا. کہا وہ کیسے؟ وہ پہلے اس چرخے کو چلا رہی تھی، اچانک اس نے اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. ٹھیک ہے. جیسے ہی ہاتھ اٹھا چرخہ رک گیا. ٹھیک ہے. اس نے کہا دیکھنے والے دیکھ، جب یہ چھوٹا سا چرخہ ایک چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا ہے تو اتنی بڑی کائنات، یہ اتنا بڑا کارخانہ چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ تو خدا پر ایمان رکھنا جو ہے دلیل کے ساتھ ہے. یعنی خدا ہے، موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے اور اسی نے ہمیں خلق کیا ہے، اسی کی بارگاہ میں ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اس سے اگلا جو اہم نقطہ ہے معاشرہ سازی کے لیے وہ عدل ہے. خدا کا عدل ہے. صحیح ہے کہ انسان کا خدا پہ ایمان لانے کے بعد اس کا یہ بھی یقین ہو کہ وہ خدا جو ہے وہ عادل ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا میں میں جو کچھ کروں گا اس کی جزا و سزا مجھے دیکھنی پڑے گی. قرآن فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. جس نے دنیا میں ایک، یعنی انسان کا پیدا کرنے والا انسان کو کہہ رہا ہے کہ اے انسان، جس نے دنیا میں ایک ذرہ برابر، اب ذرے کی ڈیفینیشن آپ برادران ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ذرے کی ڈیفینیشن یعنی میں اپنی انگلی کا یہ پور اگر زمین پر لگا دوں تو سینکڑوں ذرات اس پور کے ساتھ چپک جائیں گے. اس کو کہتے ہیں ذرہ. تو کہا گیا کہ جس نے ایک ذرہ برابر نیکی کی وہ قیامت میں یا معاشر میں یا مرنے کے بعد جو ہے اس کی جزا دیکھے گا. یا ذرہ برابر برائی کی. اب جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ جو ذات ذرے کو کاؤنٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر میں اس کائنات میں رہتے ہوئے اس ذات کی مخلوق کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ
ناانصافی کرتا ہوں، زیادتی کرتا ہوں، تو میرا کیا حشر نشر ہوگا. یعنی جب انسان، دیکھیے آپ ایک عقلی بات عرض کرتا ہوں، جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی انسان کو قتل کریں گے تو اس کے جواب میں ہمیں قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، ہم کسی کو قتل کرنے کی جرات کریں گے؟ نہیں کریں گے. یا یہ کہ جب سزا یا جزا کی ہمیں امید ہوتی ہے اور وہ بھی کسی منصف بادشاہ سے یا منصف انسان سے، تو اس وقت واقعا انسان جو ہے کوئی بھی غیر اخلاقی کام کرنے کی جرات نہیں کرتا ہے. اس لیے جو ہے جو معاشرہ سازی کے لیے دوسرا اہم رکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد جو ہے اس کی عدالت پر ایمان لانا. صحیح. جعفری صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. ناظرین، کیسر عباس جعفری صاحب ہمارے سے یہاں پر موجود ہیں، پی ایچ ڈی فیلو ہیں تہران یونیورسٹی سے. گفتگو ہماری چل رہی ہے دین کا کردار ایک ثقافت بنانے میں، اور گفتگو آگے بڑھائیں گے ہم، لیکن ابھی ہم چلیں گے رباب کی طرف. جی رباب. بہت شکریہ خرم آپ کا، انشاءاللہ آپ کی گفتگو جاری رہے گی. میں ذرا سا آپ کا وقت لوں گی اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں لے کے آئی ہوں. سرکے کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں اور آرام سے ہمارے باورچی خانوں میں یہ مل جاتا ہے. آج میں آپ کو سرکے کے فوائد بتاؤں گی، کھانے کے لحاظ سے نہیں، صفائی کے لحاظ سے. جی ہاں، کس طرح؟ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر میں، حمام وغیرہ میں یا کچن کے ٹائلز پر نشان پڑ جاتے ہیں جو بآسانی صاف نہیں ہوتے. آپ نے ایک کپڑے کو سرکے میں بھگونا ہے اور پھر ان ٹائلز پر ملنا ہے. آپ کے ٹائلز، آپ کے حمام کی جو زمین ہے وہ بالکل چمک جائے گی. اس کے علاوہ مائکرو ویو میں اگر چکنائی چپک جائے تو اس کو صاف کرنا بہت سخت ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سرکے کو لینا ہے، ایک پیالے میں ڈالنا ہے اور مائکرو ویو کو آن کر دینا ہے. تقریباً 5 منٹ تک آپ کا مائکرو ویو چلتا رہے، تمام چکنائی جو ہے وہ آرام سے صاف ہو جائے گی. اس کے علاوہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں تولیے جو استعمال ہوتے ہیں ان میں نمی کی بو آ جاتی ہے یا وہ سخت ہو جاتے ہیں. آپ نے تولیے کو ایک بالٹی میں ذرا سے سرکے کے ساتھ، یعنی 1 کپ سرکہ آپ لیں گے تھوڑے سے پانی کے ساتھ، اس میں بھگوئے رکھنا ہے اور تقریباً 1-8 گھنٹے تک آپ اس کو رہنے دیجئے. اس کے بعد نکال کر دھو لیجئے، آپ کے تولیوں میں سے بو بھی چلی جائے گی اور وہ نرم بھی ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ باتھ روم کے نلکے یا شاور وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اس پہ کچھ نشان سے پڑ جاتے ہیں یا ان کا سٹیل کا رنگ جو ہے وہ ہلکا پڑ جاتا ہے. آپ نے ایک تھیلی میں سرکہ بھر کے اور اس تھیلی کو ربر بینڈ کے ذریعے نلکوں کے ارد گرد یا شاور کے ارد گرد باندھنا ہے. تقریباً 1-8 گھنٹہ رہنے دیجئے، اس کے بعد نکال کے کپڑے سے مل لیجئے. آپ کے نلکے یا شاور وغیرہ بھی چمک جائیں گے. ایک آخری اور اہم نقطہ یاد رہے، سفید سرکے کا استعمال کریں. کپڑوں پر اگر انار کا جوس گر جاتا ہے یا چیری جو آپ کھاتے ہیں وہ گر جاتا ہے تو اس کے نشان صاف نہیں ہوتے. سرکہ اس پہ ڈال کر ہلکا سا ملیے، سفید سرکہ، اور اس کے بعد اپنے کپڑوں کو دھو لیجئے. آپ کے کپڑے بھی صاف ہو جائیں گے. ناظرین، یہاں ساتھ مل کر لیتے ایک مختصر سا وقفہ اور لوٹیں گے آپ کی خدمت میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم فوراً لوٹیں گے خرم کی طرف تاکہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں. بہت شکریہ رباب جی. بالکل، کیسر عباس جعفری صاحب پی ایچ ڈی فیلو تہران یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری گفتگو چل رہی ہے دین کا کردار اسلامی ایک ثقافت بنانے میں. جی کیسر صاحب، گفتگو آپ بڑھائیں. آپ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دین ثقافت کو سنوارنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ماڈل ہے، نمونہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ثقافت بنانے کے لیے ہمیں ایسے نمونوں، ایسے ماڈلز کی ضرورت ہے کہ جن کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو ان جیسا بنائے. ٹھیک ہے، یعنی وہ مثبت ہوں اور ہم ان کو دیکھ کر جو ہے ان جیسا اپنے آپ. آج آپ دیکھتے ہیں کہ ماہرین تعلیم جو ہیں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے یا بچے کو جو پڑھانا ہے وہ فقط تھیوری کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کروانا بھی ضروری ہے. مثلا جب ہم بچے سے یہ کہتے ہیں مینگو، تو فقط کہنے سے اس کو شاید میں اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا جب ایک مینگو اس کو دکھا بھی دیں گے. بالکل ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد فوراً سمجھ آئے گا مینگو یعنی یہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ مثلا جو ہے تھیوری کے ساتھ ساتھ جو ہے پریکٹیکل کی ضرورت ہے. دیکھیے خرم صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی تعلیم و تربیت کے لیے، آج یہ ماہرین تعلیم آج اس نقطے پہ پہنچے ہیں، لیکن خدا نے 1400 سال پہلے یہی نظام ہمارے لیے استعمال کیا. ٹھیک ہے، خدا نے ایک طرف اپنے آئین اور قوانین اور اسلامی تعلیمات کو تھیوری کی شکل میں قرآن کی شکل میں پیش کیا، اور دوسری طرف ماڈل کے طور پر محمد و آل محمد کو پیش کیا، سبحان اللہ، نبی پاک کو پیش کیا. فرمایا یہ ہیں تمہارے پاس نمونہ. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
تمہارے لیے اگر تم کو ماڈل دیکھنے کی ضرورت ہے، اسوہ حسنہ کی بہترین نمونہ دیکھنے کی ضرورت ہے، تو پھر میرے نبی کی زندگی میں ہے. اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، دوسرا بھی، درمیان میں بھی محمد ہے، آخری بھی، اور ہم سارے کے سارے محمد ہیں. تو یعنی یہ ماڈل ہیں ہمارے پاس. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ خدا نے سینکڑوں مقامات پر قرآن میں کہا کہ نماز پڑھو، لیکن ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ کیسے پڑھو، کتنی پڑھو، کس وقت میں اس لیے کہ ماڈل موجود ہے. بالکل صحیح. فرمایا زکات دو، یہ نہیں کہا کہ زکات کے مسائل کے. فرمایا حج کرو، حج ادا کرنے کے جو ہیں وہ نہیں بتایا کہ اس کے مثلا کیا ہے، مراسم حج کیا ہیں. تو ان مراسم حج کا نہ بتانا، نماز کا طریقہ سلیقہ نہ بتانا، یا زکات دینے کی مقدار معین نہ بتانا، اس لیے کہ ماڈل موجود ہے، وہ بتا دے گا. تو اس کے بعد جو معاشرہ سازی کے لیے اہم چیز ہے وہ انسان کے لیے نمونہ ہے. صحیح ہے. تو وہ نمونہ جو ہے نبوت کی شکل میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین معاشرے کا ہمارے پاس نمونہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر فرصت دی تو ہم اگلے اپنے پروگرامز میں اسی کے اوپر جو ہے تکیہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ نمونہ کس طرح معاشرہ سازی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب کیسر عباس جعفری صاحب، بڑے زبردست انداز سے آپ نے اس موضوع کو بہرحال ایک نتیجے تک پہنچا لیا. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے کہ آئیں، اور یہ جو رول ماڈل والا آپ نے بہرحال موضوع شروع کیا ہے، اس کے اوپر ہم لوگ غور کریں کہ رول ماڈل کی کتنی اہمیت ہے اور کیسے وہ ہماری زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ جناب کیسر عباس جعفری صاحب موجود ہے، پی ایچ ڈی فیلو تہران یونیورسٹی سے، اور گفتگو ہماری رہی دین کا کردار ایک ثقافت بنانے میں. چلیں گے ہم لوگ رباب کی طرف. جی رباب. بہت شکریہ خورم آپ کا، بہت شکریہ کیسر صاحب کا. یہ میں